سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جو کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش غوث اعظم درود و سلام امام الہدا امام الرسل امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے احباب زی وقار پچھلے جمعہ دے اندر اس بات نو بیان کیتا سی کہ جڑا بندہ رزق حلال نو چھوڑ کے رزق حرام نو اپناند ہے اے لقمہ حرام دا انسان تے بے شمار قسم دے حملے کردے انہاں حملیاں دے وچوں 4 حملے کس طرح انسان تے ہوندے نے او دا ذکر کیتا ہے رزق حلال اور رزق حرام جڑا بندہ ادھے اندر تمیز اور فرق نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے دی دنیا دی زندگی دا چین بھی واپس لے لیندے نے اور اس بندے دی آخرت والی زندگی وہ بھی خراب ہو جاتی ہے اس قدر اے اہم مسئلہ ہے کہ رزق حلال نو اپنانا اور رزق حرام نو چھوڑنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات نبیہ دی جماعت نو بھی کہے کلو من الطیبات وعملو صالحا اے رسولہ دی جماعت پکیزہ کھانا جے نیک عمل کرنے جے
ایمان والیاں نو بھی اس بات دی تلقین کیتی جائے کلو من طیبات ما رزقناکم، ایمان والیو جو میں تانوں چیزاں عطا کر رہا نا صرف اور صرف پکیزہ چیزاں نو ہی استعمال کریا جے، اور رزق حرام ول کدی بھی زندگی دے اندر قدم نہ اٹھایا جائے، کیونکہ انسان جو بھی دنیا تے عمل کردے اس وقت تک اس بندے دا کوئی بھی عمل اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوندا جب تک وہ بندہ اپنے جسم دی پرورش جڑی ہے اپنی کمائی نو حلال والی نہیں بنائے گا۔ جس طرح کہ پچھلے جمعہ دے آخر تے او بندہ جڑا پیدل چل کے بیت اللہ دے اندر آ جائے، حج والا سفر پکیزہ میدان عرفات اندر ہاتھ اٹھا کے مسافر بن کے اللہ دے سامنے التجا کرے اور غائبی آواز آ جائے، بندیا میں تیری دعا کس طرح قبول کرا، مطعم کا حرام ملبس کا حرام، تیرا کھانا پہننا پینا حتیٰ کہ جس مال دے ذریعے تیری جسم دی پرورش کی گئی وہ بھی حرام کمائی دا، دس میں تیری دعا کس طرح قبول کرا۔ ساریاں قبولیت یا شرائط اس بندے دے اندر موجود، صرف ایک عمل جن نے او ساری قبولیت دی شرطہ دے پانی پھیر کے اس بندے دی دعا چ رکاوٹ بنی، ایک عمل ہے رزق حرام والا۔ اس لیے انہاں چیزاں تو بچنا بہت ضروری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی نے یہ بات کہی، اگر چند ہے اللہ دے ہاں مستجاب الدعوات بن جائیں کہ جدوں بھی اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھائیں اللہ تیری ہر پکار دا جواب دے، پھر کوشش کرنی ہے کہ اپنے پیٹ اندر جڑا لقمہ داخل کرنا وہ حلال کمائی دا ہونا چاہیے۔ جدو حلال کماواں گے کاروبار حلال طریقے دا، اور جڑی کمائی اپنے پیٹ اندر داخل کریے، جڑا لقمہ اپنے پیٹ اندر داخل کریے اور جس مال دے ذریعے اپنی اولاد دی پرورش کریے اگر حلال دا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے پھر اللہ رب العزت تواڈی ہر دعا نو قبول کر لین گے۔ اور سلف صالحین صحابہ کرام دی جماعت، اہل بیت دی جماعت، تابعین دی، محدثین، ائمہ کرام، اگر اس جماعت وال غور کیتا جائے انہاں دی زندگی نو پڑھیا جائے تو انہاں نے اور کسے کم اندر بے شک محنت نہ کیتی ہوئے جتنی محنت انہاں نے رزق حلال اور حرام دے اندر فرق کرن دی کیتی، کوشش کیتی کہ پوری جانچ پڑتال محنت اور پوری تحقیق کرن تو بعد جدو معلوم ہو جائے کہ ایک کھانا بالکل حلال کمائی دا، پھر اور لقمہ اپنے پیٹ اندر داخل کر دے۔ اگر شک بھی پیدا ہو جائے پتہ نہیں حلال دا یا حرام دا، ایسے لقمے نے بھی انہوں نے اپنے پیٹ اندر داخل نہیں کیتا۔ اگر غلطی دے نال وہ لقمہ پیٹ اندر داخل ہو بھی گیا، فوراً انگلی اپنے حلق اندر داخل کر کے وہ سارے دا سارا لقمہ جڑا پیٹ اندر گیا سی کہہ کر کے باہر نکال دیتا ہے۔ اس قدر حلال اور حرام دے اندر انہوں نے فرق کیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت دی جماعت نبیاں نو کہہ رہے، اللہ رب العزت اہل ایمان نو کہہ رہے، سارے لوگوں نو مخاطب کر کے ایک ہی بات کہہ رہے، کلو من الطیبات، لوگوں جو بھی کھانا ہے نا حلال کمائی دا ہونا چاہیے۔ اگر حلال ہوئے گا تھوڑا ہوئے گا اللہ تعالیٰ اس تھوڑے دے اندر اپنی رحمتاں دے برکتاں دے دروازے کھول دے گا۔ اور سلف صالحین اگر دیکھیا جائے جدو کاروبار کر نواز سے جا رہے انہاں دے گھر والی ایک بات کیا کر دی سی، دیکھنا سب تو پہلے اللہ دی ذات کو ڈرنا، اللہ کو ڈرن تو بعد کوشش کرنا کہ حلال ذرائع دنال مال کمانا، اگر تھوڑا ہوئے گا اسی اس تھوڑے تے صبر کر لانگی، لیکن حلال کمانا حلال ہی مال دنال ساڑی پرورش کرنا، کوشش کرنا کہ ایسا کم نہ کریا جے جیرا کم تواڈی کاروبار نو تجارت نو حرام بنا دے۔ اسی حرام دا لقمہ اپنے پیٹ اندر داخل کرن دی بجائے اسی بھوکے پیاسے رہنا برداشت کر لانگے، لیکن اسی اپنے جسم نو جہنم دی اگ اندر داخل نہیں کر سکتے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ نصیحتاں کر دے آخر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لا یربو لحم نبت من سحت الا کانت النار اولا بھی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے کعب اس بات کو یاد رکھنا کہ جڑا بھی بندہ اپنے پیٹ اندر ایسا لقمہ داخل کرے جڑا حرام کمائی دا ہوئے گا الا کانت النار اولا بھی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ایسا بندہ جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ اس بندے واسطے لائق او دا ٹھکانہ مرن تو بعد جنت نہیں، جنت ایسے بندے تے اللہ نے حرام کر دیتی ہے اور اس بندے دا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے جڑا بندہ اپنے پیٹ دی اپنے جسم دی پرورش کر رہا اپنے گوشت نو پالدا پہ ہے اور پرورش جڑا بندہ کفالت جڑا بندہ حرام کمائی دا کرتا ہے۔ اور مت خیال کرے میں نمازہ پڑھ رہے ہیں، مت خیال کرے میں حج عمرے کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اعتکاف روز جناب صوم و صلاۃ پابنداں بڑیاں نیکیاں کر لیاں، بڑے نیک اعمال کر لے، نیکیاں کیتیاں قبول اس وقت ہون گیاں جدو حلال ذریعے دنال مال کمائے گا بھی اور حلال دا لقمہ اپنے پیٹ اندر داخل بھی کرے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما رہے کعب اس بات تو یاد کر لو کہ اگر مال جڑا حرام کمائی دا اس حرام کمائی دے نال اگر اپنے پیٹ نو جناب پالو گے جسم دی پرورش کرو گے اللہ رب العزت انہوں جہنم دا بالن بنا دے گا۔ آئیے ذرا چند واقعات غور کرنا کس طرح سلف صالحین اپنی زندگی دے اندر حلال اور حرام دی تمیز کر رہے اور انہوں نے بڑی محنت کی تھی اس عمل دے اندر اس کام دے اندر کہ حتیٰ کہ اگر ایک لقمہ غلطی دے نال پیٹ اندر بھی چلا گیا ہے بعد اندر معلوم ہویا کہ ایک کمائی جڑی سگی یا جس بندے نے کھانا بھیجیا اس بندے دی کمائی حرام والی انہوں اپنے گلے دے اندر حلق دے اندر ہاتھ داخل کر کے یا انگلی مار کے سارے دا سارا کھانا باہر نکال دیتا ہے۔ روایت صحیح البخاری دی اندر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثار صحابی خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بن گئے۔ سیدہ عائشہ بیان کر دیاں انہاں دے غلام تے غلام محنت مزدوری کر کے خراج لیا کے ابو بکر صدیق دی خدمت دے اندر رکھ دینے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس جڑا پیسہ ملدا ہے نا او دی ضروریات زندگی دے اندر اس پیسے نو استعمال کر دینے۔ ایک دن جناب اس غلام نے کھانا لیا کہ جناب ابو بکر صدیق دی خدمت اندر پیش کیتا ہے۔ پیش کرن تو بعد انہیں یہ دسیا نہیں کھانا میں کس حالت اندر یا کس بندے دے کولو لیا کہ تواڈے سامنے پیش کیتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اس بندے کولو نہ پوچھیا نہ بھوک لگی ہے لہٰذا اس بھوک دی شدت دی وجہ تو پوچھنا برداشت نہ کیتا یاد نہ رہا لہٰذا او لقمہ اٹھایا ہے اپنے پیٹ اندر داخل کیتا ہے تے غلام بڑا تعجب دا اظہار کر رہا ہے کہ آج تو پہلے میں جدو بھی کھانا پیش کیتا جناب ابو بکر صدیق نے سب تو پہلے او دی جانچ پڑتال کیتی ہے او دی تحقیق کیتی ہے آیا کہ کھانا حلال والا یا حرام والا کس بندے نے دیتا ہے یا کس حالت اندر لے کے آیا۔ لیکن اج والے دن جناب ابو بکر نے میرے کو پوچھیا نہیں خود ہی سوال کر دینے اتدری ما ھذا امیر المومنین جی ذرا دسو تے صحیح نا جڑا کھانا میں تہانوں پیش کیتا ہے انہوں جان دیو کھانا میں کس بندے دے کولو لے کے آیا۔ فقال ابو بکر ما ہوا ہاں غلام دسنا کھانا کس بندے نے تینوں دیتا ہے کس بندے نے کھانا تینوں دیتا ہے جڑا میرے سامنے پیش کیتا ہے۔ غلام کہنے لگا کنت تکہنتو لانسان فی الجاہلیہ زمانے جاہلیت اندر اسلام دی آمد تو پہلے اسلام قبول کرن تو پہلے میں کہان کردا سیگا نجومی بن گیا سیگا لوگاں دے ہاتھ ویکھ کے میں انہاں دیاں قسمتاں دے بارے دسیا کردا حالانکہ مینوں طریقہ نہیں آندا میں ایک کام نہیں سی کردا لیکن ایک بندہ میرے پیش پہ گیا میں او تو جان چھوڑان دی خاطر انہوں دھوکھا دیتا ہے تے میں او دے واسطے کہانت والا رستہ اختیار کیتا ہے۔ او دن گزرے ہے اج والا دن آ گیا ہے اتنا درمیانی خیبر ہے او
بندہ مینوں کدی ملیا نہیں، اج وہ بندہ مینوں مل گیا ہے نا، اس بندے نے ایک کھانا مینوں دیتا ہے تے میں کھانا تواڈے سامنے پیش کر دیتا۔ جناب ابو بکر نے جدو یہ بات سنی کہ کہانت نجومی والا کھانا میرے سامنے پہ آئے، اسلام دے اندر ایک کام کرنا حرام ہے، کام دی کمائی ایک کاروبار کرنا حرام ہونا تے دور دی گل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نجومی دے کول جاندا ہے اللہ پاک اس بندے دیاں 40 راتاں دیاں نمازاں قبول نہیں کر دے، اور جڑا بندہ نجومی دی گل سن کے اس دی ہر گل نو سچا مندا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے میں محمد اللہ نے جو شریعت نازل کی تھی ہے انہیں وہ ساری شریعت دا انکار کر دیتا ہے۔ لہٰذا کہانت والا رستہ اختیار کرنا، نجومی بننا یا نجومی دے کول جانا یا نجومی والا کاروبار کرنا اسلام دے اندر حلال نہیں، حرام والا رستہ ہے نا۔ جناب ابو بکر نو پتہ چلے ہے جڑا کھانا میرے سامنے پہ ہے یہ حرام کھانا ہے، لہٰذا وہ فوراً اپنے حلق دے اندر ہاتھ داخل کیتا ہے، ہاتھ داخل کرن تو بعد سارے دا سارا کھانا جڑا پیٹ اندر گیا فقا کل شیء فی بطنہ، حدیث دے الفاظ ہے کہ فقا کل شیء فی بطنی، ابو بکر دے پیٹ اندر جو کچھ ہے سیگا سارا کہہ کر کے باہر نکال دیتا ہے۔ بعد اندر کس بندے نے سوال کیتا امیر المومنین جی معاملہ کیے ایک لقمہ صرف پیٹ اندر گیا لا علمی دی وجہ تو چلا گیا، پھر کی ہویا ہے اگر پیٹ اندر لا علمی دی وجہ تو چلا گیا بھوک بھی لگی سی، اسلام دے قانون ہے، اسلام دا اللہ رب العزت نے حکم نازل کیتا ہے غیر باغی والا عادن، اگر بندہ بغاوت کرنے والا نہیں وہ دے کولو ہے کچھ نہیں، بھوک دی شدت ہے، پیاس دی شدت لگ گئی ہے لیکن حلال کھانا بھی نہیں حلال مشروب بھی نہیں تے بندہ حرام دے کچھ لقمے اپنے پیٹ اندر اپنی بھوک پیاس شدت نو دور کرنے واسطے اسلام دے اندر استعمال کرنا جائز ہے۔ ابو بکر جی اگر ایک لقمہ پیٹ اندر داخل کیتے بھوک دی شدت نو دور کرنے واسطے اے دے اندر حرج کیے، ابو بکر فرمان لگے او گل سن لے میں صرف ہاتھ اپنے جناب حلق اندر داخل کر کے ایک کھانا جرا لقمہ باہر نکالیا، اگر ابو بکر نو ایک کھانا باہر نکالن واسطے اپنی جان بھی قربان کرنی پہ جاندی ابو بکر جان بھی قربان کر دیندا۔ اگر منو اے لقمہ حرام والا جڑا پیٹ اندر داخل کیتا ہے اگر جان بھی قربان کرنی پہ جاندی ابو بکر اپنی جان قربان کر دیندا، لیکن اپنے پیٹ اندر ایسا لقمہ داخل کرنے واسطے تیار نہیں جڑا حرام کمائی ہے۔ ابو بکر جی وجہ کیا اتنی شدت اور اتنی محنت کہ ایک لقمہ پیٹ اندر لا علمی دی وجہ تو چلا گیا، حرام کمائی والا ہاتھ خلق اندر داخل کے سارا کچھ باہر نکالے، وجہ کیا فرما لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے دے جسم دی کفالت حرام مال دے نال کیتی جائے گی اللہ رب العزت نے اس بندے تے جنت نو حرام کر کے اس بندے دا ٹھکانہ جڑا ہے وہ جہنم بنا دیتا ہے۔ اس قدر اہمیت اسلام دے اندر رزق حرام نو چھوڑ کے رزق حلال اپنان دی۔ جناب سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیے ایک دن جناب بیمار ہو گئے، اطباء نے جناب علاج تشویش کیتا کہ جناب تھوڑا علاج جڑا اور شہد استعمال کرن دے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے شہد دے اندر بڑیاں بیماریاں دا علاج رکھی ہے، شفا بنا کے نازل کیتا ہے۔ امیر المؤمنین جی شہد استعمال کرو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا کر دے گا۔ حضرات جی وقار غور کرے آجے خلیفۃ المسلمین مسلمان دے امیر خلیفہ بن گئے، اللہ رب العزت نے خلافت عطا کی تھی لیکن ادے باوجود گھر دے اندر استعمال کرنے واسطے شہد موجود نہیں۔ مسجد نبوی دے اندر لوگاں نو جمع کیتے، جمع کرن تو بعد لوگاں دے سامنے ایک بات رکھی کہ تسی جان دیو میں بیمار ہو گیا، اطباء نے میرے علاج واسطے مینوں یہ بات کہیے کہ اگر میں شہد استعمال کراں گا اللہ میری بیماری دور کر دے گا۔ وقت دا خلیفہ ضرور ہاں لیکن عمر دے گھر اندر شہد موجود نہیں، بیت المال دے اندر شہد موجود ہے، اگر تسی اجازت دیو گے تو میں بیت المال دے وچوں اپنی ذات واسطے شہد استعمال کر سکتا۔
اگر اجازت ہوئے بیت المال دے وچوں جڑا عوام الناس واسطے بنایا گیا تہاڈا حق ہے، تہاڈی اجازت تو بغیر میں اے مال اور بیت المال دے وچوں شہد اپنی ذات واسطے استعمال نہیں کر سکدا، اگر اجازت دیو گے تے میں استعمال کر سکدا، اگر اجازت نہیں تے عمر استعمال نہیں کر سکتا۔ کون عمر؟ جس عمر دے بارے آقا علیہ السلام دعا کر رہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام نو عزت دے عمر دے نال۔ کون عمر ہے؟ جس عمر دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس رسے تو گزر جائے شیطان رسہ بدل لیندے۔ کون عمر ہے؟ جس عمر دے اسلام قبول کرن دے نال اللہ نے اسلام نو عزت عطا کیتی ہے، جس عمر دے اسلام قبول کرن دے نال مسلمانہ نے اعلانیہ نماز پڑھنا شروع کیتی ہے۔ اج او عمر ہے گھر اندر شہد موجود نہیں اور اپنی ذات واسطے شہد استعمال کرن دی عوام الناس کو اجازت مانگ رہے۔ حضرات عزیز وقار کیوں؟ اگر اجازت تو بغیر استعمال کراں استعمال کر لاں لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اللہ دے ہاں وہ حلال نہیں بن سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دے بہت بڑے ولی گزرے جنہاں کیا جاندہ ہے کہ دو عمر ایسے گزر گئے، اگر ایک اور عمر ہوئے گا پوری دنیا تے اسلام پھیل جائے۔ 2.5 سال حکومت کیتی ہے، لیکن حکومت ایسی کیتی ہے تا قیامت انہاں دی حکومت دا تذکرہ کیتا جائے گا۔ اس قدر رب دے ولی ایک دن جناب حکومت دا کم کر رہے، رات وقت دے چلاگ جلایا، چلاگ چل کے حکومت دا جڑا کم سی کر رہے کردیاں ایک بندہ آ گیا۔ جدو بندہ آیا وہ آ کے کہنے لگا گھر دیاں باتاں شروع ہو گئیاں، جس طرح ہی اس بندے نے آ کے گھریلو گفتگو شروع کیتی ہے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فوراً جڑا سرکاری کھاتے تو چراغ جل رہا سنو بجھا دیتا۔ سائل کہنے لگا امیر المومنین جی کی مسئلہ؟ پہلے تسی چراغ جلایا کام کر رہے سگے، میں تواڈے کول آیا اور آ کے میں تواڈے نال گل کر رہا ہاں، گفتگو کر رہا ہاں، تسی چراغ نو بجھا دیتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہنے لگے میں کام پہلے کر رہا سی سرکاری حکومت دا لوگاں دے فائدے واسطے، اور او دے واسطے میں چراغ بھی او جلایا سیگا، چراغ اندر تیل بھی او چل رہا سیگا جڑا سرکاری کھاتے تو چل رہا سی۔ ہن تو میرے نال گفتگو کر رہے ہیں میری ذات واسطے، میرے گھر دیاں باتاں کر رہے ہیں، میرے نال آ کے جدو گھریلو گفتگو کر رہے ہیں اے دے اندر لوگاں دا ملک دا کوئی فائدہ نہیں، تے میں نہیں پسند کردا کہ 1 منٹ میں تیرے نال گفتگو کراں، ذاتی ہوئے ذاتی استعمال واسطے میں چراغ نو استعمال کراں، تیل استعمال کراں۔ عمر بن عبدالعزیز ایمان جڑا اس بات نو گوارا نہیں کرتا۔ حضرات جی وقار اسی اج بڑے کام کر رہے ہیں، اگر کوئی عہدہ مل گیا عہدے دے اندر آگ اسی اپنے ذاتی کام کر رہے ہیں، مل دے اندر سکول اندر کالج اندر جس بھی جگہ تے کام کر رہے ہیں، کام کر دیا اسی اپنی ذاتیات واسے بھی کام کری جاندے۔ دیکھیے سلف صالحین عمر بن خطاب وال ویکھیے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وال ویکھیے کہ ذات واسے جدو بات آ گئی ہے اس وقت لوگاں کو اجازت مانگ رہے، عمر دے کار اندر شہد نہیں، اگر اجازت ہوئے گی عمر بن خطاب شہد بیت المال جو استعمال کر سکتا، اجازت نہیں عمر استعمال نہیں کر سکتا۔ حضرات زیوکار سلف صالحین نے کس بات ذکر کیتا جائے، کس قدر انہوں نے محنت کیتی ہے اور انہوں نے جانچ پڑتال کیتی ہے، کوشش کیتی ہے کہ لوگوں اپنے پیٹ اندر جڑا لقمہ حرام دا انہوں داخل نہ کیتا جائے۔ میں پڑھیا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ دا اس قدر رب دے ولی، رب دے بزرگ اور اللہ دی عبادت کرنے والے، للہیت نو اپنانے والے، اللہ دے اس قدر نیک بندے کہ پوری زندگی اسلام دی خدمت واسطے گزار دیتی ہے، اس قدر لوگاں نو دین پڑھایا، دین سکھایا کہ انہاں دے شاگرد اندر اللہ تعالیٰ نے امام بخاری جیسے دیندار اور جناب محدثین پیدا کر دیتے۔ اس قدر لوگاں نال وفا کی تھی اور دین نال وفا کر کے اور پوری زندگی لوگاں نو دین سکھایا، دین پڑھایا کہ اللہ تعالیٰ نے شاگرداں وچ امام بخاری پیدا کر دیتے۔ ایک دن انہوں نے سفر کیتا، سفر کردیاں بعض روایات اندر ہے کہ انہوں نے ملک شام وال کیتا، بعض روایات اندر ملک شام تو مکہ وال سفر کیتے۔ جدو مکہ چو یا شام چو واپس خراسان دی علاقے دے اندر آئے، اپنے گھر پہنچن تو بعد انہوں نے معلوم ہویا کہ میرے کو قلم موجود ہے،
قلم جہدے نال بندہ گفتگو لکھ دے، بات چیت لکھ دے، قلم، ایک قلم میرے کو موجود ہے۔ سوچیا کہ میں جس بندے کو قلم ادھار لیا سی، خریدیا نہیں، ادھار لیا سی گا کچھ بات لکھن واسطے، میں اس بندے نو او جڑا قلم ادھار لیا سی واپس نہیں کیتا۔ ساڑھے ورگا ہوئے اسی لوگاں دیاں جائیداداں تے قبضے کری بیٹھے ہیں، سانو حرج ہی کوئی نہیں۔ اسی لوگاں دے مال تے قبضہ کر لیا، بھائی یہ طاقت والا چھوٹے بھائی دی وراثت تے قبضہ کیتے، بہنہ دی وراثت تے قبضہ کر کے سب بن کے اسی بیٹھے ہیں، سانو علم کوئی نہیں، اسی ڈر دے کوئی نہیں۔ ادھر عبداللہ بن مبارک کے ایک قلم کسی بندے کو ادھار لیا، فکر لاگو ہو چکی ہے کہ میں قلم لے کے آ گیا، واپس نہیں کر سکے ہاں، ایک قلم نو میں اپنے ذاتی استعمال واسطے استعمال نہیں کر سکتا، لہٰذا فوراً سفر شروع کیتے، مکہ دے اندر سینکڑا میل سفر کر کے اس بندے کو گئے نے، اور جا کے اس بندے دا قلم انہوں واپس کر کے آ گئے کہ اگر میں واپس نہیں کراں گا، ذاتی استعمال اندر لے کے آواں گا، ادھے میں جو لکھاں گا، اگر کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لوگاں نو دین بڑھاواں گا، ادھے نال جو بات لکھاں گا وہ میرے واسطے فائدے والی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ فرماندے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والے ہو صرف او لقمہ پیٹ اندر داخل کرے آجے جڑا حلال والا، جڑا حرام والا ہوئے گا، ایسے لقمے دے پیچھے مت جائیے گا۔ افاقے برداشت کر لو، بھوک پیاس نو برداشت کر لیے، لیکن کوشش کریے نہ کاروبار اندر ایسا کم اختیار کریے، ایسی حرکت استعمال کریے جڑا کاروبار نو حرام والا بنا دے۔ اگر شبہ بھی پیدا ہو جائے وہ ساری دی ساری رقم نو ٹھکرا دیو، اگر شبہ والی رقم بھی اسی ٹھکرا دیاں گے، انشاءاللہ اللہ دی ذات ایمان یقین توقع لے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے دی مدد اپنے غیبی خزانے چو کردہ ہوئے گا۔ میں پڑھیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے بارے، تاجر امام بھی نے، لوگوں نے دین بھی پڑھایا، لیکن تجارت بھی کر رہے، تجارت کر دیا اپنا پارٹنر انہوں کیا اے کپڑے دا تھانے انہوں فلاں جگہ تے فروخت کر کے آ جاؤ، کافرے دے نال گئے، اس تھان جدو دین لگے، تھان دین دیاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہنے لگے اپنے پارٹنر نو، اپنے شریک تجارت تاجر نو کہہ رہے ہیں کہ اے تھان کپڑے دا اے دے اندر نقص موجود ہے، اے دے اندر نقص موجود ہے، عیب ہے، جدو اس تھان نو بیچے گا، ادھی تجارت کرے گا، کوئی بندہ آ جائے اس بندے دے سامنے اس عیب نو ظاہر کر کے پھر بیچے آ جائے، بال نو ذرا غور نہ سنے آ جائے، اے تھان اے کپڑا بیچی آ جائے، لیکن بیچ دیاں فروخت کر دیاں تجارت کر دیاں، اس بندے نو دس دیا جائے اس کپڑے دے اندر عیب موجود ہے، اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ وہ بندہ کپڑا ویچن لگیا، بھول گیا کہ دے اندر عیب موجود ہے، نہیں دس سکے، اللہ تعالیٰ نے بڑا منافع عطا کیتا، تقریباً 3000 درہم فائدہ ہویا، فائدہ ہو گیا، پیسے مل گئے، آگے امام صاحب دے کول آ کر کہنے لگے میں کپڑا ویچیا، امام صاحب فرما لگے کیا وہ جڑا عیب ہے سی کا دسیا ہی؟ کہنے لگے نہیں، یاد نہیں رہا، اور میں ایوی نہیں جانتا وہ کپڑا لے کے کون بندہ گیا، اس بندے نو بھی نہیں جانتا، او دا گھر کتھے، او دا علاقہ کتھے، مینو کوئی معلوم نہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے او 3000 درہم جڑا فائدہ ہویا سی گا، ساری دی ساری رقم اللہ دے رستے اندر صدقہ کر دی تھی کہ میں ایسی رقم بھی استعمال نہیں کر سکتا جے دے اندر شک پیدا ہوئے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جیڑی چیز شک پیدا کر دے، شک والی چیز نو اگر چھوڑ دیں آگے، اللہ دا وعدہ بندے میں تیری غیبی خزانے چو مدد کراں گا۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والے ہو کوشش کرے جے پیٹ اندر صرف وہی لقمہ داخل کر لو جڑا حلال کمائی والا، اگر حلال والا داخل کرو گے اللہ تھوڑے اندر برکتاں دا نزول فرمائے گا، اگر حلال چھوڑ کے حرام وال تسی آغاز کرو گے، قدم اٹھاؤ گے، اپنے پیٹ اندر لقمہ حرام داخل کر دو گے، اللہ دنیا دی زندگی بھی تنگ کر دے گا، آخرت والی زندگی دے اندر بھی
اللہ جنت نو حرام کر کے جہنم ٹھکانہ بنا دے گا۔ اور اس حدیث پاک نو یاد رکھیے جڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر بندہ اپنے جسم دے جڑا کپڑا پہندا ہے، اگر 9 روپیہ بندے دی حلال کمائی والا ایک حرام والا اس 9 دے اندر شامل ہو جائے، اگر اسی 9 حلال ایک حرام 10 روپے جمع کر کے اگر کپڑا خرید کے اسی اپنے جسم تے پہن کے نماز پڑھ دیں، اللہ 40 دن تک ساڈیاں نمازاں عبادتاں قبول نہیں کردا۔ اس لیے کوشش کریے جڑا شک والا چیز ہے، حرام والی چیز ہے، اس تو اپنی جان چھڑائیے۔ اج گھراں دے اندر اولاداں نافرمان ہے، گھراں دے اندر بد امنی بے سکونی ہے، ساری وجہ معاشرے دے اندر بد امنی بے سکونی، مہنگائی بڑھتی چلے گئی ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ وجہ ایک ہی ہے کہ اسی حلال ذرائع نو چھوڑیا، حرام والا اسی آغاز کیتے۔ جدو زندگی دے اندر حلال چھڑ کے حرام کمائی اختیار کیتی ہے، اللہ دی طرفوں پکڑ ساڈا مقدر بن گئی۔ اگر چاہتے ہیں حالات بہتر ہو جائے، اولاداں تابع فرمان ہو جان، ساڈی ہر بات نو قبول کر لے، ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے، اولاد ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے، اسی رب دے سامنے جو التجا کریے اللہ ساڈی ہر التجا نو قبول فرمائے، اللہ ساڈیاں عبادتاں قبول کرے۔ پھر لوگوں حلال کھائیے، حلال کمائیے، حلال مال دے ذریعے اپنی اولاد دی پرورش کریے، انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بہتر کرے گا، اللہ آخرت بھی بہتر کرے گا۔ اللہ کو دعا کریے کہ اللہ سانو زندہ رکھے اسلام تے، اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائے، اور خاتمے دے وقت اللہ ساری زبان دے کلمہ توحید جاری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔